सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जिन्ना रोड पे गुल प्लाजा की दुकानों पे आग लगी, भारी नुकसान हुआ है लोगों का, लोग जाम भाग भी हुए हैं। इसकी तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर जो कि स्पॉट पे मौजूद हैं। जी साद, बताएं और अब तक किस तरह की मदद पहुँची है लोगों के पास और कितना नुकसान हुआ है? देखिए जी, नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो मिसिंग पर्सनस हैं वो रात तक 14 से 16 मिसिंग पर्सनस थे, लेकिन अब वो 40 तक मिसिंग पर्सनस पहुँच चुके हैं। और जो ज़ख्मी और जिनकी हालत नासाज थी वो रात तक जो है वो 8 से 10 थे, लेकिन अब वो 18 हो चुके हैं। अमवात जो है वो कल रात तक 2 से 3 अमवात सामने आ रही थी, लेकिन अब जो है वो 6 अमवात कन्फर्म हो चुकी हैं। 6 लोग जो है वो इसके अंदर इस पूरे मामले के अंदर जाँ बाग हो चुके हैं, जिसके अंदर एक जो है वो फायर फाइटर भी मौजूद था जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसने जाम शहादत नोश किया। इस वक्त मेरे पसे पुश्त आपको जो इमारत नज़र आ रही है, ये सामने ये वही गुल प्लाजा की इमारत है जहाँ पर अब से तकरीबन 20 घंटे कबल जो है वो आग लगने का मामला पेश आया था। 1200 से ज़ायद अंदर दुकानें थी जो कि जलकर खाकस्तर हो गई और 20 घंटे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, अब वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तकरीबन अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है, चूँकि तकरीबन ये बिल्डिंग 2 से 3 साथ ये बताइएगा कि वज़ीर आला, वज़ीर बल्दियात, मेयर, इन से रब्ता किया, यहाँ के लोगों से रब्ता किया? देखिए जी, बिल्कुल मुख्तलिफ यहाँ पर हमारे पास जो लोग मौजूद हैं, जो लवाहिकीन मौजूद हैं, उन्होंने ये बताया कि हमसे तो हमारे लिए तो इन्फॉर्मेशन डेस्क तक नहीं बनाई गई, हमारे लिए तो यहाँ पर कोई ऐसी इमदादी कोई कैंप भी नहीं लगाया गया। रब्ता करना तो बहुत दूर की बात है। आला हुकाम की जानिब से अगर बात कर ली जाए तो जितने भी हम देखते हैं कि आला हुकाम है, उन्होंने यहाँ पर 1 से 2 दफ़ा सर्वे ज़रूर किया और अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ ही सर्वे किया। सर्वे करने के बाद वो यहाँ पर मुख्तलिफ एंगल से उन्होंने अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ बनाई, जिसके बाद वो यहाँ से जाते हुए नज़र आए। एक और इतला ये आई थी कि मगरिब के बाद चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ से इतलात आ रही थी कि इसकी बैक साइड पर जो है चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। वहाँ पर लवाहिकीन के पास जाते हैं, नहीं जाते, लोगों से बात करने की कोशिश दी जाती है, नहीं की जाती, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 20 घंटे में तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि किसी आला हुकाम ने, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया हो, शहरी इंतज़ामिया हो, सूबाई हो, वफाक हो, कहीं से भी कोई। बहुत शुक्रिया साद गुजर, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सारे मामले को कैटर किया जाए और रोका जाए ऐसे वाक़यात को। और अब मुझे ज्वाइन करें आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, JOFA के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आजकल आपने ख़बरों का एक ऐसा गुत्था जो है वो खोल दिया है, लोग बड़े एक्साइटेड हुए हैं कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक नई सिमत दे दी है पॉलिटिकल डिस्कशन को। आपने अचकज़ई साहब की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के हवाले से गुफ्तगू की, फिर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया, आप अभी तक अपोजिशन पर कायम है। तो आप अपनी जो आपने पोजीशन ली है, इनफैक्ट इसको तरदीद भी नहीं आई, तो जो आपने कहा है उसकी तस्दीक वैसे ही हो जाती है। कामरान साहब, मैंने तो जो कहा है मैं ठीक है, वो मेरी इंफॉर्मेशन यही थी। अब महमूद खान साहब ने अगर तरदीद कर दी है, कल किसी ने कहा था कि उन्होंने तरदीद कर दी है, तो तरदीद कर दी है तो बस फिर बात ख़त्म हो गई। फिर वो नहीं इसको तस्लीम करते तो मैंने गलत कहा होगा, फिर उन्होंने वो ठीक कह रहे होंगे, बात ख़त्म। लेकिन आप कायम हैं अपनी बात पे? जी, आप तो अपनी बात पे कायम है ना? मेरी इंफॉर्मेशन मुझे तो ठीक लग रही थी, मेरी सोच थी वो ठीक थी। सर, ये सोच नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है और ये आपके अलावा और लोगों तक भी पहुंची है और इसका एक बड़ा बैकग्राउंड है। उन्होंने बकौल किसी के इसकी तरदीद की है, तो मैंने खुद नहीं सुनी, मगर बकौल किसी की उन्होंने तरदीद की है, तो वो चूंकि मेरे लिए मोहतरम है, मेरे लिए मुझसे बड़े भी हैं, इज्जत में भी ज़्यादा हैं, तो मैं फिर उनकी बात को मान लेता हूँ, बस बात ख़त्म। ठीक है, राना साहब को इसमें शामिल करते हैं। राना साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप तो इतने कन्विंस नहीं लग रहे राना साहब, और आपको लगता है ये नवाज शरीफ के इन्फ्लुएंस से हुआ है? बिकॉज आई स्पोक टू फ्यू पीपल एंड इट इज़ ट्रू। अब चाहे उसकी तरदीद देखें, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की बात के ऊपर मेरा कोई तबसरा नहीं है, उनकी राय है, उनकी खबर है। लेकिन जब चूंकि हमारे ही साथी हैं उसामा इकबाल, उन्होंने इनको गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू किया था,
تو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے ایاز صادق صاحب سے رابطہ کیا, تو انہوں نے پھر مجھے پوری بات بتائی. انہوں نے تو بلکہ آن اوتھ کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس معاملے پہ نہ انہوں نے کال کی, نہ میں نے کال کی, نہ ہمارے لیڈر اتنے فری ہیں کہ ہم اپنے ان معاملات پہ ان سے بات کریں. مجھے پہلے دن سے فری ہینڈ ہے, اور بلکہ انہوں نے 3 ریڈ لائنز بھی بتائیں کہ میں نے جب پی ٹی آئی کے لوگ وہ سرٹیفکیٹ لینے آئے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن کا لیٹر, تو میں نے انہیں کہا تھا پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف, عدلیہ کے خلاف قطن بات نہیں کرنے دوں گا, مائک بند کر دوں گا. اور چوتھی سب کے لیے بات تھی, یعنی یہ تو اسپیسیفک ہوگی نا کیونکہ محمود خان اچکزئی اس قسم کی گفتگو کرتے رہتے ہیں. دوسری انہوں نے کہا بلو دی بیلٹ جو بھی بات کرے گا اس کو بھی مائک بند کر دیا. اور یہ نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو جب بھی کھڑے ہوں گے تو ان کا استحقاق ہے, نہیں. یہ پارلیمانی نظام کے اندر حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے بات کریں کہ دونوں ایک دوسرے کو بات کرنے دیں جب چاہیں بات کریں, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا رولز آف بزنس میں کہ جب اپوزیشن لیڈر کھڑے ہوں گے تو ان کو فوراً مائک دیا جائے گا. وہ بڑے فرم تھے اپنی بات میں کہ میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں, بلکہ پہلے تو خود پی ٹی آئی کا ہی تھا, 3 مہینے تو وہ کہتے رہے کہ ہمیں 4 مہینے کہتے رہے, اور جب اسپیکر نے یہ کہا تھا کہ آپ پہلے پشاور ہائی کورٹ سے تو فیصلہ کرائیں نا اپنا, کیونکہ آپ لوگوں نے وہاں سے روکا ہوا ہے, تو پھر وہ بات اسپیکر کی درست ثابت ہوئی تھی اور پی ٹی آئی کو وہ پٹیشن واپس لینی پڑی تھی, یا جو بھی عدالت کا لفظ یوز کریں کامران مرتضیٰ صاحب کہہ سکتے ہیں, تو وہ لا کے انہوں نے دیا کہ ہم نے جی کیس واپس لے لیا. پھر انہوں نے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقرری میں 1 مہینہ لیا اور ان کی تقرری کر دی. یہ میری بات ان سے ہوئی تھی جب وہ موٹر وے پہ لاہور واپس جا رہے تھے اسلام آباد میں سیشن کے بعد. تو یہ تو میں چونکہ میری ان سے بات ہوئی, کامران مرتضیٰ صاحب کی اپنی بات ہے, میری اپنی بات ہے, اس لیے میں مسکرا رہا تھا. لیکن ہوا تو وہی جو پی ٹی آئی چاہ رہی تھی, اور یہ تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کامران مرتضیٰ صاحب, کیونکہ اس کو مزید لوگ ڈائسیکٹ کریں کہ اچکزئی صاحب اس کو اپنی سیاست کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے, اور وہ ان پوائنٹس پہ بات نہیں کریں گے یا ان فیکٹرز پہ بات نہیں کریں گے جو پی ٹی آئی کو سسٹم میں ڈسٹرب کر رہے ہیں. اس پہ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے اچکزئی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے, اور سینئر پولیٹیشین جو ہے وہ جب اس طرح سے نیشنل پولیٹکس میں جب اس طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا, اس میں اس کی اپنی عزت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کردار ادا کرے جو کہ اس پوسٹ کا, اس عہدے کا تقاضا ہے. جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے ہم تو خوش ہوتے ہیں نا کہ عہدہ ملنے سے, مگر اس وقت عہدہ ملنے کے ساتھ ساتھ ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے, وہ اس ٹیسٹ میں پورا اترنا ہوتا ہے. تو یہ اب ان کا ان کو ایک امتحان میں ہیں وہ اس وقت, اور اللہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں اور بہتر انداز میں ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, دستور کے لیے اپنا کردار ادا کر پائیں, کیونکہ یہ وقت میں گزر جانا ہوتا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا بے شمار اپوزیشن لیڈر بنے ہوں گے, بے شمار جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوں گے, وہ ہر ایک پھر تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن کامران صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اگر 28ویں ترمیم آتی, کیونکہ 26ویں اور 27ویں میں تو ہم نے یہ کنسنسس نہیں دیکھا, لیکن اب لیڈر آف اپوزیشن کی تعیناتی کے بعد اگر 28ویں آ رہی ہے تو بہت ساری چیزیں کنسنسس سے آگے بڑھیں گی. نہیں, کنسنسس نہیں ہو پائے گا, جس کے اوپر دیکھیے 28ویں ترمیم ایک تو یہ ہو سکتی ہے ایک بڑی آئیڈیل سچویشن, وہ کہیں کہ جی ہم 27ویں کو ریورس کرتے ہیں اور یہ 28ویں ترمیم ہوگی. وہ 1-2 جملوں کا جو ہے نا وہ ترمیم ہوگی اور اس میں ساری کی ساری ریورس ہو جائے, یا 26ویں میں بھی جو کچھ ڈسپیوٹ ہے پی ٹی آئی ڈسپیوٹ کرتی ہے یا محمود خان صاحب ڈسپیوٹ کرتے ہیں, اور اس کی ریورسل کی بات ہو, اور یہ 2-4 لائنوں میں جو ہے نا یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, تو یہ تو بڑی آئیڈیل بات ہوگی. مگر اگر یہ صوبوں کو چھوٹا کرنے کی بات ہوگی تو یہ ملک کے نقصان دہ ہوگی, اور اپوزیشن اس کو شاید ایکسیپٹ نہ کرے. محمود خان صاحب بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. ایک صوبے سے تعلق رکھتے ہوئے وہ اپنے صوبے کو اس طرح سے توڑنا اور اس سٹیج کے اوپر توڑنا جو ہے نا وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی سے اگر جو ہے نا وہ NFC میں کوئی جو ہے اس میں ریڈکشن ہوتی ہے کسی صوبے کے حوالے سے یا تمام صوبوں کے حوالے سے, ان کے شیئر کے حوالے سے, تو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. باقی اگر کوئی اچھی باتیں ڈالتے ہیں تو 28ویں ترمیم 28 نمبر تو کوئی خراب نمبر نہیں ہے کہ وہ خام خواہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے اس کو 28ویں کو کنٹیسٹ کرنا ہے. اس کے اندر کیا ہے, اس کا کانٹینٹ کیا ہے, وہ اس کو دیکھنا ہے, اور اس کے بعد دیکھ کے پھر جو ہے نا اسی حساب سے ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہو. جی رانا صاحب, کیا ہے خبر 28ویں ترمیم کو لے کے؟
अच्छा, असल में ना देखें, जो बात अचकज़ई साहब के ऊपर हवाले से हो रही थी ना, मैं पहले थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान हो या महमूद खान अचकज़ई, ये लोग पाकिस्तान की ना सियासत की जान है और ये पुराने सियासतदान है, सीजन सियासतदान है। इमरान खान ने इन दोनों के बारे में क्या क्या अलकाबात नहीं लगाए, इल्ज़ामात नहीं लगाए, तज़हीक की, लेकिन दोनों के घरों में जब पीटीआई गई तो इन्होंने सियासत की जो मेच्योरिटी है उसका इजहार किया, गले लगाया। मौलाना ने तो अपनी इक्तदा में मुक्तदी बनाया, नमाजें पढ़ाई। मौलाना फजलुर रहमान के साथ था, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से बेहतर कोई नहीं जानता कि किस हद तक मुज़ाकरात 26वीं तरमीम में कराए और पीटीआई को साथ लेके चले और आखिर में पीटीआई ने फिर इनको छोड़ दिया था। 26वीं तरमीम में तो इन्होंने अपना पूरा वोट दिया था जेयूआई ने। तो आप आइंदा भी उनसे यही तवक्को रखें कि वो इसी किस्म की पीटीआई और उनके लोग जो है वो सियासत करेंगे। ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ ये जब वक्त आएगा हम और आप यही हैं। अल्लाह करे कि ये बेहतर साबित हो जाए हमसे कि ये प्रेडिक्शन जो कर रहे हैं इमरान खान के बारे में कि मैं गारंटी दूंगा, नहीं दे सकते। जो हम उनकी सियासत को देखते आ रहे हैं वो बिल्कुल ये भी हाथ लगा लगा के जिसे कहते हैं ना कि देखते रहेंगे कि हुआ क्या है हमारे साथ। पीटीआई ने वही कुछ करना है इमरान खान ने जो वो अब तक सबके साथ करते आए हैं। अब आप आ जाए 28वीं तरमीम, उसके बारे में ना मुख्तलिफ अबहामात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। कोई कह रहा है, मैं डायरेक्ट नहीं आपको कह सकता कि ये तरमीम है, जैसे एनएफसी के ऊपर बात हो रही है, बिलावल भुट्टो ने 2 दफ़ा उसके ऊपर तंजिया गुफ्तगू की है, प्रेशर का एक एलिमेंट उन्होंने शो कर दिया कि उनके ऊपर है। कुछ वो वोटर की उम्र के ऊपर बात आ रही है, लेकिन ये सब चीज़ें सूबों की तादाद के ऊपर आ रही है। वो तो 2/3 अक्सरियत से पहले सूबाई असम्बलियों से करारदादें आपको पास करानी है, फिर आइन में तरमीम करनी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ रेफरेंडम से, आप बात करें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से कि क्या सिर्फ रेफरेंडम कराने से सूबों की जो जोग्राफियाई सतह है वो बदल सकती है, ये नहीं बदल सकती। ये बहुत पुराने ज़माने से एक पेपर चल रहा है, लोगों के जहन में आया कि सूबे छोटे होने चाहिए। उसके लिए आपको बहुत वसी तर जो है ना मुशावरत होगी, फिर कहीं जाके होगा। सिंध के ऊपर बात करते हैं तो एकदम बाइकआउट हो जाता है कि जी आप सिंध को काट कैसे सकते हैं, तकसीम कैसे कर सकते हैं, और वही सिंध के सारे लीडर्स आके पंजाब की तकसीम की बात करते हैं। बलूचिस्तान से बहुत लीडरों ने, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरूम से लेके अब तक, वो लोग समझते हैं कि वो गवर्नेबल नहीं है। इतना बड़ा सूबा है, आबादी बहुत थोड़ी है, तो उसकी कोई तकसीम होनी चाहिए। इसी तरह पंजाब के बारे में होता है, मुख्तलिफ साइज़ के बारे में बात होती है, केपी के बारे में कि जनूबी कर दें, हज़ारा कर दें, लेकिन ये सब आके ना बात बहस पे आ जाती है कि कैसे करना है। लोगों के जहन में है कि कैसे करना है, लेकिन अगर जहन में ये हो कि जी ये फौजी एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड है तो फिर ऑटोमेटिकली उस पर ब्रेक लगेगी। जब तक वो लोग भी ओपन नहीं होंगे, हुकूमत उनके साथ ओपन नहीं होगी, अपोजिशन को साथ ओपन नहीं करेंगे, मामलात कंसेंसस की तरफ तो नहीं जा सकते। अब कामरान साहब, वोटर्स की उम्र को लेके भी बहुत बहस हो रही है, और कल कमर कायरा ने भी कहा कि 18 साल के बच्चे को तो मंशूर का इतना इल्म ही नहीं होता। तो इसमें जायज़ मुतालबा क्या है अगर ये चेंज आता भी है? क्योंकि पिछले इलेक्शंस में नौजवान जो वोटर्स थे उनकी एक बड़ी तादाद थी जिसने पूरा एक डायनामिक्स चेंज किया था वोटिंग लिस्ट्स का। देखिए, हर जो एक्शन होता है उसके पीछे जो है कोई वजह मौजूद होती है। इस जो वोटर की जो एज का जो मामला जो इसको जो लेके बैठे हैं, इनका ख्याल ये है, बस एक तो ये बात दुरुस्त है कि 65% जो ना आपकी यूथ है, ये तो फैक्ट है। अच्छा, इनका ख्याल ये है जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनका ख्याल है कि यूथ का वोट जो है वो इमरान खान के लिए ज़्यादा जाता है, और बाकी जो उनसे थोड़े से यूथ से आगे निकल आते हैं, आपकी उम्र के, हमारी उम्र के, तो वो फिर वो उनको वोट नहीं करते हैं। तो वो इस तरह से जो है ना उनकी वोट कम करने की कोशिश, ये भी गैर मुनासिब हरकत है। उसमें अगर फर्ज कर लीजिए कि आज के हालात में हम फर्ज कर लेते हैं मजीद के इमरान खान साहब उनके बाहर आ जाते हैं, उसके बाद वो अपनी पार्टी को ये भी फर्ज कर लेते हैं कि लीड कर रहे हैं, और इसके बाद भी ये फर्ज कर लेते हैं कि उनकी पार्टी को शायद कोई मेजॉरिटी भी मिल जाती है, मगर स्टिल जो है ना वो मुल्क चलाना जो है ये मुश्किल काम है। मुल्क 2018 के बाद भी नहीं चला था, 2024 के बाद भी नहीं चला। आप इसको फेयर और फ्री इलेक्शन के मोड पे डाल दीजिए, दस्तूर के ऊपर अमल दरामद के मोड पे डाल दीजिए। मुल्क चलना है, ये खुद एक छन्नी है, ये छानेगी, और छान के जो है ना वो जो बुरी चीज़ें होंगी वो अलग कर देगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी उसको रिटेन कर लेगी, और नतीजा जो है इंशाल्लाह मुल्क के लिए अच्छा निकलेगा।
اور رانا صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل مریم نواز کے بیٹے کی شادی میں بھی انہوں نے شرکت کی، تو کیا اس نے اس ساری پرسیپشن کو زائل کیا جو کہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ سسٹم میں چینج آ سکتا ہے اور پرفارمنس کو لے کے بہت زیادہ ناراضگی ہے اور ونڈر بوائے بھی آ سکتا ہے، جو کہ ایکچولی یہ تو تھوڑا ایگزیجریٹڈ خبر ہے، تو آپ بتائیے رانا صاحب۔ دیکھیں یہ جو ہے نا کچھ لوگوں کو مسئلہ ملتا ہے کہ جی کچھ عرصے کے بعد جیسے ہمارے جرنلسٹوں نے کر دیا 6 مہینے دیے ہیں، وزیر خزانہ بدلنا ہے، پھر باتیں بدلنے لگ گئے، اور جن کو تو پریشر میں کہا گیا ہے تو یہ اپنے بیان بدل گئے، تو وہ کیا صحافی ہیں یا کیا ہیں کہ اگر وہ خبر دیتے ہیں اور پھر بعد میں بدل دیتے ہیں؟ تو جو بھی ہیں سارے سینئر لوگ ہیں تو انہیں اپنی بات کو اسی حساب سے کرنا چاہیے کہ پھر اس پہ قائم رہیں۔ دیکھیں یہاں پہ میری 2-3 لوگوں سے حکومت میں بات ہوئی، یہ اس فلر چھوڑنے سے پہلے روٹین میں بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی کیا پوزیشن ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں جو لوگ پنڈی سے ملتے ہیں نا جا کے، اس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں جو جا کے وہاں بات کرتے ہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگ ہمارے ہیں جو ہمارے ہونے کے باوجود گورنمنٹ میں یعنی وزراء کی پوزیشن پہ نہیں ہے، کیبنٹ میں نہیں ہے، تو جس کا کام نہیں ہوتا وہ جا کے دوسری طرف کہ بھئی یہ ان کی سنتے ہیں تو ان کی کان میں ڈالتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ویلڈ کوسچن ہے تو وہ ہم سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں۔ یہ میں گورنمنٹ سائڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیے، یہ نہیں کیا، اور اس میں آپ ہمارے ساتھ تھے، اس میں فلاں جگہ پہ کون ساتھ نہیں تھا، اور آپ کو فلاں بندہ اس لیے بتا گیا کہ پرائم منسٹر کے پاس وہ یہ مطالبات کی لسٹ لے کے آئے تھے، جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو وہ آپ کے پاس آ گئے اب دوسرا راستہ چننے کے لیے۔ اب بات سمجھ رہی ہیں؟ یہ مطلب ڈیلیگیشن تو ملتے ہیں نا دونوں طرف، جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن مجھے تو ابھی مطلب جب ظاہر ہم پلس دیکھتے ہیں کہ پنڈی، اسلام آباد، سیاستدان سب کیا کیا کر رہے ہیں، کن کی طرف سے کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جنرل فیض حمید کی تقرری پہ ایک دم پی ایم ہاؤس کا اور فوج کے بارے میں بڑی کلیئرٹی سے بات ہو گئی تھی کہ اس پہ پھڈا پڑ گیا ہے۔ ابھی تک ہمیں کوئی ایشو ایسا ملا نہیں ہے۔ تو میں جو آپ بات کر رہی تھی جیسے آرمی چیف کی صاحبزادی کی شادی تھی، اس میں پوری شریف فیملی شریک ہوئی تھی، اور آج فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے ہوئے تھے خود آرمی چیف وہاں پہ، تو وہ جو سماجی رابطے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ لگتے ہوئے تو لگتا ہے کہ ایک ہی طرف رہ جاؤ گے تو ورنہ ٹھیک ہے ورنہ کٹی کر دو، تو یہ تو سیاسی خاندان ہے۔ پھر ان کی شادی میں جب وہ گئے ہیں پرائم منسٹر کی حیثیت سے، نواز شریف گئے ہیں وہاں پہ، مریم نواز گئی تھی، تو آج وہ بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی لڑائی ہوئی بھی ہے، یا جو ونڈر بوائے کی کہانیاں چل رہی تھی جس پہ دو ہفتے بحث بھی چلی، اور پھر ونڈر بوائے انہوں نے کہا نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ جو معاملات ٹھیک کرنے اور جہاں کہیں گنجائش ہے وہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے، پی ایم کی بات نہیں ہو رہی۔ تو میرے صاحب میں تو شہباز شریف، آرمی چیف اور یہ جو سارے مل کے فیصلے کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں اس بات کو چھوڑ دیں، لیکن ان کے اندر آپس میں کوئی گیپ نہیں ہے، ساری چیزیں معاملات لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی جیسے آج بھی خبر آئی فارن آفس کی طرف سے آئی، پھر اس پہ تجزیے بھی آ گئے کہ ہمیں وہاں پہ غزہ کی پٹی والے معاملات میں آن بورڈ کیا گیا ہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو گورنمنٹ اور فوج مل کے بالکل، اور یہ انٹرنیشنلی بھی منسٹر اور فیلڈ مارشل کی جو ورکنگ کیمسٹری ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے، کنٹینیو کرتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اقرار الحسن صاحب۔ انہوں نے اپنی ایک سیاسی تحریک جس کو سیاسی جماعت بھی کہا جا رہا ہے، ایک بڑی پولیٹیکل ایکسرسائز شروع کی ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں۔ بہت شکریہ سید اقرار الحسن صاحب، آپ جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ ہمیں موقع دینے کے لیے کہ ہم بات کریں اس پر۔ اقرار، آپ نے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ دی، پہلے تو یہ بتائیں کہ میں آپ کو اب جرنلسٹ کہوں یا پھر سیاستدان کہوں؟ مجھے آپ جرنلسٹ کہیے اور جرنلسٹ ہی کہتے رہیے، اس لیے کہ میں نے سیاسی جماعت کی بنیاد نہیں رکھی۔ مجھے یہ سمجھانے میں تھوڑی سی دقت اس لیے ہو رہی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں شاید پاکستان میں پہلے کسی اور نے کہی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعت کوئی دکان نہیں ہوتی کہ اچانک سے کوئی آ کے بیٹھے دامن جھاڑ کے کیمروں کے سامنے اور کہے جی آج سے میں ایک دکان کھول رہا ہوں اور میں اس کا مالک ہوں گا اور اس دکان کے سارے فیصلے میں کروں گا جیسے آج سے پہلے ہوتا رہا۔ سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے ساری دنیا میں، اور ادارے بننے کے لیے آپ کو ایک شعوری، فکری اور نظریاتی سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ تو آج سے جب سے ہم نے اس تحریک کا اعلان کیا، یہ وہ فکری نظریاتی تحریک ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ سیاسی جماعت ہوتی کیا ہے۔ سیاسی جماعت کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہوتا، سیاسی جماعت کسی ایک خاندان کا نام نہیں ہوتا، سیاسی جماعت کسی ایک آدمی یا فیملی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، سیاسی جماعت میں ایک آدمی فیصلے نہیں کرتا۔ سیاسی جماعت ایک ایسا ادارہ ہوتی ہے جس کے اندر انٹرنل الیکشن اور میرٹ پر مبنی ایک کے ذریعے عام لوگ اور مڈل کلاس لوگ بھی آگے آ سکتے ہیں، ان میں سے بھی پارٹی چیئرمین بن سکتے ہیں،
وہ بھی ملک کے وزرائے تو اعظم اقرار آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو پولیٹیکل پروسیس میں انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوتی ہے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ آج تک آپ سیاسی جماعتوں کے نام پر ان شخصیات اور فیملی سے دھوکہ کھاتے رہے ہیں. جمہوریت کے نام پر یہ سیاسی ڈکٹیٹرز آپ پر مسلط رہے ہیں جو اکیلے ہی ہر فیصلہ کرتے ہیں. کبھی یہ جرنیلوں کی گود میں بیٹھنے کا فیصلہ کرتے ہیں, کبھی یہ جرنیلوں کو گالیاں نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں, اور ان کے پیچھے جو ریوڑ اور ہجوم اور بھیڑ ہوتی ہے, جو مجمع, وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے جس طرف وہ ان کو لے کر جاتے ہیں. اقرار ایک سوال لے لیجیے, ایک سوال, کچھ اعتراضات بھی ہیں جو آپ کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں, تو آپ ایک ایک کر کے پریسائزلی اس کا جواب دے سکتے ہیں. پہلا اعتراض تو جو آپ پہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ عوام راج تحریک سے ملتا جلتا نام جمشید دستی کی جماعت کا بھی تھا, پھر جو پارٹی کا پرچم ہے وہ ترکی سے مشابہت رکھتا ہے, تو یہ سب اتنا جلدی میں ہوا کہ آپ کوئی باقاعدہ پہچان جو الگ ہو وہ نہیں سامنے آ سکی, یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ کے اوپر. اچھا نہیں, بالکل. یہ دیکھیے, ایک تو یہ کہ عوامی راج کے نام سے جو وہ بتا رہے ہیں وہ کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ آپ کے پاس بھی موجود ہوگی, آپ بھی اوپن کر سکتے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس نام سے کوئی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنا رہے, اور نہ ہی ظاہر ہم اسے رجسٹر کروانے کے لیے لے کر جائیں گے الیکشن کمیشن میں. ہم نے ایک تحریک کو نام دیا, اور تحریک کا نام ہم نے دیا کہ جو جمہوریت ہے اس کا آسان فہم اور سادہ مطلب ہے عوام راج. تو ہم نے وہ ذرا سہل اور آسان مطلب, اور عوام راج کے نام سے کوئی جماعت, کوئی تحریک ملک میں موجود نہیں ہے. عوامی راج ظاہر ایک ذرا مختلف نام ہے, اور آپ دیکھیے اگر سیاسی جماعتوں کی بھی آپ ان کا جو پیٹرن ہے اس میں آپ دیکھیے مسلم لیگ قاف, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ زوئیں, تو یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, پیپلز پارٹی بھٹو, پیپلز پارٹی بلاول, اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف, پھر پاکستان تحریک انصاف ورکر, پھر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری. اتنی ساری پارٹیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, تو ظاہر ہے بہت کم فرق کے ساتھ بہت سارے ادارے, بہت ساری پارٹیز کام کر رہی ہیں, لیکن ہمارا نام عوام راج ہے. اور عوام راج میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی اور تحریک ہے, نہ کوئی اور تنظیم ہے. صرف مشابہت کی بنیاد پر آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جلدی میں کیا گیا. ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اس تحریک کا نام رکھا ہے. اور جہاں تک پرچم ہے اس کے پیچھے بھی بہت غور و فکر ہے. ہم نے جو سرخ رنگ ہے یہ کرج کی علامت ہے, یہ پیشن کی علامت ہے, یہ محبت کی علامت ہے, یہ انقلاب کی علامت ہے, اور یہ خاص طور پر ترکی کے پرچم کا جو رنگ ہے اس سے انسپائرڈ ہے. ہم تو اعلان یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترکی کا معاشرہ ہے اس سے ایک چیز ہمیں سیکھنی چاہیے, اور وہ یہ کہ وہ پروگریسو بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روٹس سے, اپنی روایات سے, اپنے فیتھ سے جڑا ہوا بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ایک اچھی اگزامپل ہو سکتی ہے اگر آپ یہ وصف ترکی کے معاشرے کا اپنا لیں. اور اس سرخ رنگ کو چونکہ لیفٹ کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے, تو ہم نے اسی لیے اس میں جو ہماری علامت ہے, ہمارے پرچم کی علامت ہے چاند تارا, ہمارے مذہب کی علامت ہے چاند تارا, جو جس کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہ بھی اس پرچم میں موجود ہے. اور جو اس چاند تارے کا جو پیلا رنگ ہے وہ ہوپ کی, امید کی, یوتھ کی علامت ہے. تو ہم نے بہت غور و فکر کے بعد یہ فیصلے کیے. ایک اعتراض یہ بھی ہے اقرار کہ آپ نے خود یہ دعویٰ کیا کہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا بلکہ عوام اور لوگ سامنے آئیں گے, لیکن اب تک کوئی نوجوان جس کو آپ نے ٹرین کیا ہو یا جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اسپاٹ لائٹ میں نہیں آیا. ڈیفینیٹلی آپ ایک سیلیبریٹی ہیں, لوگ آپ کی وجہ سے اس تحریک یا اس جو بھی آپ کی ایکسرسائزز میں آئیں گے, بٹ وائی ناٹ سم ون ایلس ایکسیپٹ اقرار الحسن, کیونکہ لوگ آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ لائیں گے. یہ بڑا ویلڈ سوال ہے, آپ بھی کر رہی ہیں, ظاہر بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے مثال کے طور پر اگر اس پریس کانفرنس میں 4 لوگ جو ہیں وہ آتے اور مائک پر بات کرتے اور خطاب کرتے, تو یہی لوگ جو اپنے تیر کمان لے کر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہتے کہ جناب ان 4 لوگوں کو کس بنیاد پر یا کس معیار پر آگے لایا گیا ہے. اقرار الحسن جو ہے وہ اپنے پسندیدہ اور من پسند لوگوں کو آگے لے آیا. کیا پیرامیٹر تھا, کیا پیمانہ تھا, کون سا الیکشن ہوا جس کے ذریعے یہ لوگ آگے آئے؟ تو جنہوں نے تنقید کرنی ہے انہوں نے ہر حال میں تنقید کرنی ہے. میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے نظام کو وضع کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں ایک ایسا پورا سسٹم بن جائے اور تشکیل پا جائے کہ جس میں لوگ اپنے ٹیلنٹ اور قابلیت کی بنیاد پر آگے آئیں. ان کو سیاسی طور پہ آپ ٹرین کریں؟ ہرگز نہیں. دیکھیے اللہ نے یہاں پاکستان کی گلیوں محلوں میں وہ جو کہتے ہیں نا آج کل ونڈر بوائے کی بڑی اصطلاح چل رہی ہے, بڑے ونڈر بوائز, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ ہی ہیں اقرار, وہ تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نہیں ہیں. وقت ہر بات کا فیصلہ کرتا ہے. میں نے کہا نا لوگ بیچاروں کو تو لگتا تھا نا کہ چونکہ ان کا ونڈر بوائے اسٹیبلشمنٹ نے اور جرنیلوں نے انویسٹمنٹ کر کے بنایا تھا, اور ان کا ونڈر بوائے بیچارہ جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کے دربانی اور گداگری کر کے اور قصیدہ خوانی کر کے آگے آیا, تو ان کو بیچاروں کو ہر کسی کے اندر وہی نظر آتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ٹرین نہیں کروں گا,
دنیا بھر میں بطول وہ سسٹم موجود ہے پولیٹیکل پارٹیز کی شکل میں, سیاسی جمہوری اداروں کی شکل میں, کہ جہاں جو بھی ٹیلنٹڈ, باصلاحیت اور قابل شخص یا نوجوان ہوتا ہے, چاہے وہ مڈل کلاس سے ہو, اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ گلی سے, محلے سے, یونین کاؤنسل سے, تحصیل اور ڈسٹرکٹ سے ہوتا ہوا مرکز کی سطح تک آئے. اس دوران ظاہر اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے, اٹس سیلف بہت سے تجربات اور مشاہدات سے گزرتا ہے. تو یہ انشاءاللہ سب ہونے جا رہا ہے. ہم نے جو علامتی طور پر کیا نا, جو ہماری پریس کانفرنس تھی, وہ یہ کہ ہم نے اس میں کوئی ایک کرسی نہیں لگائی. یعنی اس کرسی پر اگر میں بیٹھ جاتا تو فیصلہ ہوتا کہ جی آپ کیسے بیٹھے, اس کے ارد گرد 4 لوگ بیٹھے ہوتے تو طے ہوتا کہ جی یہ کس پیمانے سے یا کس الیکشن کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہم نے کہا جی ہم بھی کھڑے ہیں, جو جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہ بھی آئے. ٹھیک ہے اقرار, یہ بتا دیں کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تو بہت سارا پیسہ چاہیے, سرمایہ چاہیے, اور آپ تو ایک بڑے سیلف میڈ انسان ہیں اور آپ نے اسٹرگل کی ہے, آپ نے, آپ کی فیملی نے, اور اینڈ یو ہیو بین ون آف دا ریپرزنٹیشن آف مڈل کلاس ان پاکستان اینڈ وی ہیو سین اٹ. تو یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تو بہت سارے کنیکشنز اور پیسہ چاہیے, وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ دیکھیے, جب آپ ایک ادارہ جاتی عمل کی طرف بڑھتے ہیں تو فائنینس بہت بڑا پرابلم نہیں رہتا. پاکستان میں بھی ہمارے پاس جماعت اسلامی کی شکل میں ایسے ادارے موجود ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ کبھی فائنینشیل کوئی ایشو نہیں ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیسوں کی کوئی کمی ہو. دنیا بھر میں جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی پورا فائنینشیل ماڈل موجود ہے کہ کیسے کیسے کہاں سے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, آپس میں لوگ کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس تحریک کی حد تک ہمیں کچھ بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت, اس سے پہلے ہم نے کچھ 1-1.5 ماہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا. کوئی اپنی اکیڈمی میں 50 لوگوں کو بلا لیتا ہے, کوئی کسی اسکول سے ریکویسٹ کرتا ہے, کوئی آپس میں 4-5 دوست, کیونکہ وہاں نہ ہم قورمے کھاتے ہیں نہ بریانیاں چلتی ہیں, وہاں جو ہے نا وہ 4-5 دوست آپس میں مل کے کوئی ایک ہال لے لیتے ہیں جس کی صرف ظاہر وہاں کا رینٹ دینا ہوتا ہے. تو ابھی تک سوائے میرے اپنے پیٹرول کے خرچے کے اور یہ جو چھوٹا موٹا پانی کا اور چائے کا خرچ ہے, اس کے ہم میں سے کسی کا بھی کوئی بنیادی خرچ نہیں ہے. ہاں, ہم یہ جو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ویب سائٹ جب یہ ممبرشپ شروع کریں گے اور ایک سافٹ ویئر جو کہ AI بیسڈ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ایک پورا نظام ہوگا جو پاکستان کے نوجوانوں کو موتیوں کی طرح, تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پرو دے گا, اس پہ ظاہر کچھ فنڈز کی ضرورت ہوگی. وہ میں اپنے ذاتی جو آمدن ہے اس سے بھی کرنے کی کوشش کروں گا, کچھ اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ ملاؤں گا, لیکن ہمیں کوئی بہت بڑی کوئی فنڈ ریزنگ کیمپین یا کوئی چندہ مانگنے یا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. مجھے بہت شکریہ, بہت شکریہ اینڈ گڈ لک ٹو اقرار الحسن صاحب. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید, اور اب مجھے جوائن کریں سابق وزیر صنعت و تجارت SM تنویر صاحب, اور بہت اہم پریس کانفرنس بھی کی گئی ان کی طرف سے. بہت شکریہ SM صاحب, آپ جوائن کریں. سر, آپ نے چیدہ نکات میں بات کی, لیکن ہر آپ کے جملے کا ایک اسٹرانگ میسج تھا. فار ایگزامپل, آپ نے جب یہ کہا کہ 150 ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے, 1000 یونٹس لگانے میں 3 نسلیں لگ جاتی ہیں, گوجرانوالہ کی تمام انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ ہے, انڈسٹریل ایشوز کے اوپر آپ بات کر رہے تھے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سنجیدگی سے لیا جائے گا, کیونکہ ایک بہت بھاری بھرکم پریس کانفرنس تھی جس میں بہت زیادہ گلے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی جی, میں نے جو بات شروع بھی کی تھی, میں نے سٹارٹ ہی ورلڈ اکنامک فورم کی جو گلوبل رسک رپورٹ آئی ہے 2026, میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا تھا. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے لیک آف اکنامک اپرچونٹی اور ان امپلائمنٹ از دا پرائمری رسک فیسنگ پاکستان. دیکھیں, ہم تو شور مچا رہے ہیں کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ہم تو شور مچا رہے ہیں کہ SME جو ہے وہ گریو یارڈ بنتی جا رہی ہے, جنک یارڈ بنتی جا رہی ہے. اب تو دنیا بولنا شروع ہو گئی ہے, IMF بولنا شروع ہو گئی ہے. اس شور مچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں, دیکھیں ہم نے الحمدللہ مارکا حق جیتا, ہم دنیا میں ملٹری وائز ایشین ٹائیگر ہو گئے ہیں. اب ہم نے اکانومی وائز ایشین ٹائیگر ہونا ہے. اگر ہم اپنی چیزوں کو کریکٹ نہیں کریں گے تو ہم وہاں کے وہیں رہ جائیں گے اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس کے لیے جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ہم نے انڈسٹری کی بات کی, ہم نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کی, ہم نے انٹرسٹ کے اوپر بات کی, ہم لوگوں نے ٹیکسیشن سسٹم پہ بات کی. تو میں نے یہ ساری باتیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سیریس لے گی اس کو, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ مسئلوں کا بہت جلدی حل بھی کرے گی انشاءاللہ. لیکن SM صاحب, یہ جو آپ کی سجیشنز ہیں, کیا یہ اس پروگرام سے مطابقت رکھتی ہیں جو IMF کا پروگرام ہے؟ کیونکہ نارملی ہم نے یہ آبزرو کیا کہ جب سجیشنز آ رہی ہوتی ہیں آپ جیسے کمیونٹیز کی طرف سے یا ایکسپیرینس رکھنے والے لوگوں کی طرف سے, ان کو ایک اسٹریس یہ آتا ہے کہ ہم تو IMF کو فالو کر رہے ہیں, چاہے اس میں گورنمنٹ اپنا ایکسپینڈیچر نہ کم کرے, بٹ ایک ریزن ہوتی ہے ان کے پاس. دیکھیں, اگر صرف ہم IMF پہ رہ گئے تو پھر آپ IMF کے پروگرام سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے.
जो जून 2027 में खत्म हो रहा है, हमें एक और IMF का प्रोग्राम लेना पड़ जाएगा। तो हम अपनी भी सारी जो गलतियां हम IMF पे डाल देते हैं और उसी पे लेके बैठे रहते हैं। हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बिजली में इस वक्त जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री से 131 बिलियन रुपए सब्सिडी, यानी कि इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडी दे रही है जो आप सस्ते यूनिट बेच रही है गवर्नमेंट। यानी कि मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जो 300 यूनिट से सस्ता यूनिट गवर्नमेंट दे रही है जिसको, या जो 700 यूनिट कंजम्पशन से सस्ते यूनिट गवर्नमेंट बिजली देती है, जिसको लाइफ लाइन कस्टमर कहते हैं, उनको सस्ती बिजली देनी चाहिए। बट इंडस्ट्री की कॉस्ट पे तो नहीं दे सकते ना। आप इंडस्ट्री को चार्ज करके उन गरीबों को सस्ती बिजली दे रहे हैं, सस्ती बिजली देते हैं और साथ उनको बेरोजगार कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो ये किस किस्म की बात हो रही है? या IMF ये तो नहीं कह रही कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाओ। इस वक्त जब आपका CPI इंडेक्स, आपका जो महंगाई का रेट है वो 2.7% है दिसंबर का, तो इंटरेस्ट रेट आपने 10.5% क्यों रख लिया हुआ है? अब 10.5% इंटरेस्ट रेट रखने से, क्योंकि सबसे बड़ी बोरोर तो गवर्नमेंट खुद है, 55 ट्रिलियन रुपए का तो लोकल डेट है जो। तो फिर SM साहब इसका हल क्या है? क्यों आप कह रहे हैं कि आप पे बोझ डाल के जो उनका किसी और जो लोग हैं जो लाइफलाइन कस्टमर्स हैं उनको रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए? अगर वो आप पे बोझ नहीं डालेंगे तो फिर वो उनके पास क्या ऑप्शन है, उन्हें क्या करना चाहिए? इसका हल है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को फौरी तौर पे कम करे। जब इंटरेस्ट रेट को कम करेगी तो गवर्नमेंट के अपने खर्चे भी कम होंगे ना। जब 11.7 ट्रिलियन रुपए गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर रही है, उसमें से 68% यानी कि 8 ट्रिलियन रुपए तो सूद में दे रही है, गवर्नमेंट खुद पे कर रही है। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, इंटरेस्ट की कॉस्ट कम करे, अपने डिफरेंट खर्चे, अपने एक्सपेंसेस कम करे, इंडस्ट्री को चलाए कि एक्सपोर्ट बढ़े, इंडस्ट्री को चलाए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम हो। लेकिन SM साहब जो टैक्स नेट में एक सवाल ले लीजिए जी SM साहब, लेकिन टैक्स नेट में लाने की जो गवर्नमेंट की पिछले 2-2.5 साल से कोशिश है, दूसरी गवर्नमेंट है PDM की, वो तो कभी इतना ताजिरों को टैक्स नेट में ला सके, फिर रियल स्टेट को उस तरह से टैक्स नेट में नहीं ला सके, और जो दूसरा सिस्टम है जो लोग कहते हैं हम तो ये सेकेंडरी सिस्टम अपना रहे हैं टैक्स देने का, वो भी नहीं ख़त्म कर सके। तो गवर्नमेंट की रेट नहीं है टैक्सेशन पे, इस पे आपकी उनसे बात हुई है कि वो कैसे अपनी रेट कर सकते हैं? क्योंकि इस पर तो रोने लग जाते हैं, उनका वोट बैंक है, नहीं मानते लोग, कहते हैं नहीं देना टैक्स। ठीक है ना, फिर हम वोट बैंक के पीछे चले जाएं और फिर मुल्क की मईशत को छोड़ दें? हमें फैसला करना पड़ेगा ना। हम तो कहते हैं टैक्स लेना चाहिए, बट जो टैक्स दे रहा है उससे अगर आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर देंगे तो वो तो इंडस्ट्री बंद हो रही, मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पर बड़े यूनिट जो थे वो 150 के करीब बंद हो चुके हैं, जो छोटे यूनिट हैं वो भी तबाह होना शुरू हो गए। तो अब जो दे रहा है उसको और टैक्स बर्डन में डाल दें और जो नहीं दे रहा उसको हम छोड़ दें क्योंकि हमने वोट बैंक लेना है, जो आप कह रही हैं। कैसे चलेगा काम? हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप अपने फैसले कर लें और हम डिसाइड करें कि हमने मुल्क की मईशत को ठीक करना है कि नहीं करना। ये जिस दिन फैसला कर लेंगे, इसमें एक दिन का काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक दिन कमरा बंद। लेकिन SM साहब ये जो खबरें आ रही है कि सागदार के ज़ेरे निगरानी एक ऐसी टीम बन रही है जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखेगी, क्या आप उससे पूरी उम्मीद है? क्योंकि बार बार ये एतराज़ आता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने खुद से रिस्ट्रक्चर करनी है, चाहे वो PIA को प्राइवेटाइज करना हो, ये पहले भी हो सकता था लेकिन हुआ, अब इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं। तो आप अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने हमारी हारून अख्तर खान साहब से भी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ ही इज द बेस्ट पर्सन जो इंडस्ट्री को देख रहे हैं, वो भी वरिड हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इन सब लाइंस पे गवर्नमेंट काम कर रही है और हम आपको जल्दी गुड न्यूज़ देंगे। बहुत शुक्रिया SM साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।